شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، سعودی عرب میں پھر سے بارش کے طوفان نے تباہی مچانا شروع کر دی، لیکن اچانک آنے والی اس بارش کے طوفان نے جب ہر سو جل تھل سی مچا کر رکھ دی اور ہر سو پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور لوگ اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے۔ ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو حفاظتی مقام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں لوگوں کو ایک نوجوان نظر آیا جو پانی میں دزانے بیٹھا تھا اور اللہ کے حضور رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ لوگوں کو لگا کہ شاید شدید بارش کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، لیکن دوستو وہ شخص اپنے بچاؤ کے لیے دعا گو نہیں تھا۔ جب لوگوں نے اسے یوں زاروں کی طرح روتے دیکھا تو لوگ اس کے پاس آگے۔ جب لوگوں کو کچھ اسے کہتے سنا تو وہ سن کر وہاں پر موجود سب لوگ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے حضور صدائیں بلند کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کی سسکیاں آسمان میں گونجنے لگی۔ دوستو وہ شخص ایسی کیا دعا کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہاں پر لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑتے، لوگوں کو اس شخص کی دعا نے رونے پر مجبور کر دیا۔ لوگوں کی سسکیاں آسمانوں پر گونجتی ہوئی لگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ یہ دل تڑپا دینے والا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں جس سے اب تک چشم پوشی بڑھتی جا رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ دوستو، یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت کا ایسا واقعہ ہے کہ آپ کے دل کو بھی تڑپا کے رکھ دے گا، آپ کی آنکھوں کو پرنم کر دے گا۔ دوستو یہ واقعہ جدہ میں پیش آیا۔ تیز طوفانی بارشوں نے ہر طرف جل تھل مچا کے رکھ دی تھی۔ پہلے تو موسم سرما کی پہلی بارش نے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر کے رکھ دی تھی، لیکن گرجتے ہوئے بادل اور بڑھتی ہوئی تیز بارش نے جب طوفانی بارش کا روپ دھار لیا تو لوگ بری طرح سے گھبرا کے رہ گئے۔ یوں لگ رہا تھا گویا آسمان سے کوئی بڑھ بڑھ کے پانی پھینک رہا ہو۔ آن ہی آن میں سڑکیں پانی سے بھرنے لگی، یہاں تک کہ گاڑیوں کے انجن بھی پانی سے بھر چکے تھے۔ بہت سی گاڑیاں چلنے سے قاصر تھیں، لیکن پانی کا طوفان تھمنے کو تیار نہ تھا۔ ہوا میں اتنا زور تھا کہ لوگ اپنی گاڑیوں کے شیشے تک بند کر چکے تھے۔ لوگوں پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی تھی، ہر طرف نفسا نفسی پھیلی ہوئی تھی کہ جب ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ لوگ اپنا دکھ درد غم اور وقتی پریشانی کو بھول بیٹھے۔ دوستو کون تھا وہ نمازی جو اس طوفانی بارش میں اپنے بچاؤ کرنے کی بجائے وہیں زمین پر بیٹھا رو رہا تھا، اور ایسی کون سی دعا کر رہا تھا کہ جس نے وہاں موجود لوگوں کو تڑپ تڑپ کر رونے پر مجبور کر دیا کہ لوگوں کی سسکیاں آسمان میں بلند ہونے لگی۔ دوستو وہ ایک عربی نوجوان تھا جس کا تعلق ریاض سے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک بار وہ دبئی میں کسی کام کے سلسلے میں گیا تو اس کی ملاقات ایک فلسطینی نوجوان سے ہوئی۔ اسی آفس میں کام کرتا تھا جہاں وہ عربی اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، وہیں اس کی ملاقات اس فلسطینی نوجوان سے ہوئی تھی۔ عربی کا کہنا تھا کہ جب بھی اذان ہوتی وہ فلسطینی نوجوان اسی آفس کے کمرے میں نماز پڑھنے چلا جاتا، اور بھی نوجوان اسی کمرے میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ فلسطینی نوجوان نماز کے بعد جب دعا کرتا ہے تو بے تحاشا روتا ہے، اور بھی نوجوان کی اس فلسطینی نوجوان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ فلسطین پر اسرائیل کس قدر جبر اور ستم کر رہا ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کچھ مہینے بعد ہی فلسطینی نوجوان واپس فلسطین چلا گیا اور یہ عربی واپس سعودیہ آ گیا۔ سعودیہ میں آنے والے نوجوان نے ایک ویڈیو میں فلسطینی عورتوں اور بچوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عربی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، لیکن جب اس نے اپنے اسی فلسطینی بھائی کو شہید ہوتے دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ اس وقت اپنی گاڑی میں سفر کے دوران وہی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے بارش شروع ہوگی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص زاروں کی طرح رونے لگا۔ فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم پر اس کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور ابھی بھی اس تیز برستی بارش میں قبلہ رخ ہو کر رو رو کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا ایمان تو نے فلسطینی نوجوانوں کو دیا ہے اور جو جو قربانی وہ تیرے نام پر دے رہے ہیں، ایسا ایمان ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے اور فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بھائی اس وقت بہت مشکل گھڑی میں ہیں، ان کے سامنے ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کی انتہا بڑھتی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اور ہماری حکومت اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ خاموشی سے مذمت کی 4 الفاظ کہہ کر یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں کوئی بھی فرق نہیں آیا، ہم ویسے ہی کھا پی رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ ہمارے خون کیوں سفید ہو گئے ہیں؟ ہمیں کیوں فلسطینی مسلمانوں کا درد محسوس نہیں ہوتا؟
اب تک مسلم ممالک میں یہودیوں کی پروڈکٹس بک رہی ہیں جنہیں ہم مسلمان خرید رہے ہیں، ہمارے ملک انہیں پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کا پیسہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی موت کا سبب بن رہا ہے۔ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کا اس طرح سے بائیکاٹ نہیں کیا جیسے کرنے کا حق تھا، ہم ویسے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے جیسے کہ دینے کا حق ہے۔ تیز بارش میں بھی وہ شخص اپنی اس مشکل سے اتنا پریشان نہ تھا کہ وہ باحفاظت گھر کیسے پہنچے گا جتنا کہ فلسطینیوں کے لیے رو رہا تھا۔ وہاں موجود جتنے بھی نوجوان تھے ان کی آنکھیں بھی آب دیدہ ہوگی۔ کچھ دیر میں بارش رک چکی تھی مگر لوگوں کی آنکھیں بارش کی طرح بہنے لگی تھی۔ شاید وہ برسات نہیں تھم سکتی تھی۔ لوگوں کی سسکیاں آسمان میں گونجنے لگیں۔ اس عربی نوجوان کی باتوں نے تو جیسے سب کی آنکھیں کھول کے رکھ دی تھی۔ یہ سچ ہی تھا کہ اب تک مسلم ممالک نے یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کے بنائے ہوئے برانڈز کو ترک نہیں کیا۔ ان کے بنائے ہوئے ہوٹلز میں اب بھی کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ان کی چیزیں اب بھی ہمارے ملک میں بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، کھائی پی جا رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، اور ان کا پیسہ ہمارے ہی فلسطینی بھائیوں کا خون بہانے میں کام آ رہا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیوں بے ضمیر ہو چکے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو یہودی آج فلسطینیوں پر ظلم و جبر ڈھا رہے ہیں، کل کو ان کا نشانہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ کل کو یہی ظلم و ستم ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 درجے، پہلے گناہ کو ہاتھ سے روکنا، دوسرے گناہ کو زبان سے روکنا، تیسرا گناہ کو دل میں برا جاننا۔ جس میں یہ تینوں علامت نہیں، اس کا ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوستو، یہ ہر مسلمان کے سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس وقت ایمان کے جس درجے پر کھڑے ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ کیا ہم نے ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے جس کا پیسہ یہودیوں کو جا رہا ہے؟ ہم بھی اپنے ان حکمرانوں کے ساتھ شامل ہیں جو بس مذمت کے 4 جملے بول کر سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ان گناہوں سے تم بھی پرہیز کرو جنہیں تم حقیر سمجھتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا۔ حدیث جبرائیل میں احسان کے مفہوم میں ایمان کی ادنا اور اعلیٰ درجے کو بہت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا اعلیٰ درجہ یعنی احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی اپنے بھائی کے حق میں پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر پر ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو اس پر یہ متعین کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ الفاظ فرمائے، تقویٰ کی جگہ یہ ہے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، گویا کہ اخوت و محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے، یعنی سب کا ایک رب، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک دین ہے جو کہ دین اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ایمان و تقویٰ کو فضیلت کی بنیاد بھی قرار دیا ہے اور یہ بتلا دیا کہ انسان رنگ و نسل، قوم و قبیلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان اور تقویٰ جیسی اعلیٰ صفات سے دوسروں پر فوقیت حاصل کرتا ہے، اور قوم و قبیلے صرف تعارف اور جان پہچان کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو خود اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔